نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک پوڈ کاسٹ میں مبارک ثانی کیس پر گفتگو کرتے ہوئے حسن الیاس صاحب نے عباس حیدر صاحب کے ساتھ یہ مل کر پوڈ کاسٹ کی تھی، جس میں جماعت احمدیہ پر یہ الزام لگایا کہ جماعت احمدیہ نے تکفیر کا آغاز کیا، اور مثال 1956 میں جسٹس منیر کمیشن کی دی اور وہاں پہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا۔ اور یہ وہ گفتگو ہے جو انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں کی، اور ایک دانستہ یا غیر دانستہ، یہ تو خدا تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، یا یہ صاحب بہتر جاننے والے ہیں جنہوں نے یہ بات کی کہ جماعت احمدیہ نے تکفیر کا آغاز کیا۔ یہ سراسر افتراء ہے، سراسر جھوٹ ہے، اور سراسر جماعت احمدیہ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ میں آپ کے سامنے ان کا کلپ پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد کچھ تاریخی حقائق آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اس کے بعد فیصلہ کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ اس کو سیاست کے طور پہ سامنے لے کر آئیں، اس کو مذہب کا مسئلہ نہ بنائیں۔ تو سیاسی مسئلے میں اگر آپ کی شناخت کے ساتھ کوئی اس طرح کا تہذیبی الجھاؤ پیدا کر رہے ہیں احمدی حضرات، تو پھر ان سے مکالمہ کریں، ان سے ڈائلاگ کریں کہ بھئی تم ہماری تکفیر کیوں کرتے ہو، ہماری سوسائٹی کے اندر رہ کر اس طرح کے جو باطل نظریات ہیں ان کو فروغ کیوں دیتے ہو۔ تو وہاں پر استدلال ہوگا، مکالمہ ہوگا، بتانا پڑے گا کہ تم غلط ہو اور تمہارے استدلال کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کجی ہے، یہ اس کے اندر ابطال اور اسقام پایا جاتا ہے، تو وہ کام کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس حساسیت میں چلے جائیں کہ جی آپ فیصلہ کریں گے کہ کوئی دوسرا شخص آپ سے مختلف بات نہیں کر سکتا، تو میں آگے بڑھ کے آپ کو کہتا ہوں کہ یہی علماء دیوبند ہے نا اس وقت جو پاور کے اسٹیج پہ پاور کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، انہی علماء دیوبند کی تکفیر کی ہے بریلوی علماء نے۔ تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ پیدا کریں کہ جی ہمارے لیے شناخت کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، شرک کرتے ہیں ان کے نزدیک بریلوی۔ شیعہ حضرات کے بارے میں آپ پڑھیے لٹریچر، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں پوری کی پوری تحریکیں ہیں، کتابیں بھی کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ بچپن میں کان ہمارے سنتے ہوئے بڑے ہوئے، تو ہر جگہ شناخت کا مسئلہ پیدا کریں گے۔ وہ کہیں گے ان کو ریاست میں اجنبی قرار دو، چونکہ ہماری شناخت میں خلط مبس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شناخت اگر تو آپ کی کوئی پرائیویٹ پراپرٹی ہے اسلام، کہ آپ نے کوئی اخبار نکالا تھا جس کے ہم نام کسی نے اخبار نکال کے آپ کی شناخت کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے، تو آپ یہ دعوے کریں بھئی یہ اللہ کا مذہب ہے، اللہ کا دین ہے، قیامت کے دن پوری احمدی کمیونٹی کو اللہ جہنم کی آگ کی پاتال میں ڈال دے، اللہ کا فیصلہ ہے، دیوبندیوں کو ڈال دے، اللہ کا فیصلہ ہے، بریلویوں کو ڈال دے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں روئے زمین پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے یہ حق نہیں دیا گیا۔ تو شناخت کا کرائسس اونرشپ سے پیدا ہوتا ہے۔ میری پراپرٹی ہے، میری دکان ہے، میرا برانڈ ہے، میرا لیبل ہے کہ اسلام کا مالک میں ہوں، اسلام کا مالک خدا تعالیٰ ہے۔ اس نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے اس نے کر دیے، اب روز قیامت ہوں گے جب وہ فیصلہ کرے گا، اس کا فیصلہ ہوگا۔ میں اس کے سامنے کیا بول سکتا ہوں؟ دنیا میں مجھے یہ حق نہیں ملتا، یہ حق میں پہلے ثابت کروں گا، اس کے بعد میں اسلام کا تحفظ کروں گا، اس کے بعد اس میں خلط مبس پیدا کرنے والے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہاں میں ایک نقطہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ معاملہ ایک طرفہ نہیں ہے، یہ صرف علماء نے نہیں کیا، بلکہ یہ دوسری جانب سے بھی پورے طریقے سے ہوا ہے۔ سچائی کی بات کرنی چاہیے۔ احمدی کمیونٹی اس وقت مظلوم ہے، ان کے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے، کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنا ہم بولتے ہیں اور گالیاں کھاتے ہیں اپنے لوگوں سے، یہ بھی سب کے سامنے حقیقت ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو کام مولویوں نے کیا ہے وہی کام اس کمیونٹی نے کیا تھا۔ یعنی آپ اگر پڑھیے مرزا بشیر الدین محمود کی کتاب آئینہ صداقت، اس کے اندر انہوں نے وہ جو ایک نقطہ نظر پیدا ہوا، اس نقطہ نظر کو بطور نقطہ نظر وہ بیان کرتے، اور خود علماء نے شروع میں، علماء دیوبند کی اب تحریریں پڑھیں، جس وقت مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے بارے میں فتوے مانگے گئے تو اس وقت کوئی تکفیر کی اس طریقے سے بات نہیں ہوئی، کہا کہ بھئی صوفی ہیں، ان کو اس طرح سے ہوتے رہتے ہیں کشف اور مراقبے، اس میں کوئی بات انہوں نے کر دی ہوگی۔ اس کو انہوں نے آگے انحراف بنایا۔ انحراف بنانے کے بعد امہات المومنین جس طرح پیغمبر کی ہوتی ہیں وہ درجہ اپنی ان امہات کو دینے کا فیصلہ کیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، مرزا صاحب کے ساتھیوں کو صحابہ کہنا شروع کر دیا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جو اس شخص کو وہ حیثیت نہیں دیتا جو مرزائی یا ہمارے احمدی حضرات مانتے ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔
یعنی یہ تکفیر کا آغاز احمدیوں نے کیا. یہ بات حقیقت میں ریکارڈ پر رہنی چاہیے. اور آپ اگر دیکھیں 1956 میں جس وقت جسٹس منیر کمیشن بنا ہے اور اس میں بلایا گیا ہے مرزا بشیر الدین محمود کو اور سارے علماء کو, تو آپ اس کی رداد چھپ چکی ہے, کورٹ کے جو منٹس ہیں وہ سب موجود ہیں, اس کو آپ پڑھیں. تو عدالت کے اندر جج نے یہ پوچھا ہے کہ پھر جو لوگ مرزا صاحب کو نہیں مانتے کہ آپ ان کی تکفیر کرتے ہیں, تو وہاں پر انہوں نے اس کی ایک تعویل کی کہ جی ہم ان کو اسلام کے ایک دائرے سے خارج مانتے ہیں, دوسرے دائرے کے اندر سمجھتے ہیں, لیکن تیر جب نکل جاتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو گھائل کر چکا ہوتا ہے. تو سیاسی طور پر بھی اس کمیونٹی نے کوئی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا اس لحاظ سے کہ سب سے پہلے تو چیز بات یہ ہے کہ ہم کسی کی شناخت کے متعلق فیصلہ نہیں کرتے ہیں. وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے ہم اسے وہی کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مرزا صاحب کا منکر کہتا ہے تو ہم اسے مرزا غلام احمد علیہ السلام کا منکر ہی کہتے ہیں. اگر کوئی شخص ان کو ان کا ماننے والا کہتا ہے تو ہم انہیں ان کا ماننے والا کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں, کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اسلام کے کسی جز کا انکار کرتا ہے تو ہم اس کو اس کا منکر کہتے ہیں. اگر کوئی شخص مرزا غلام احمد علیہ السلام کا انکار کرتا ہے تو ہم اس کو مرزا غلام احمد علیہ السلام کا منکر کہیں گے. لیکن چونکہ آپ نے یہ بات اس پوڈ کاسٹ کے اندر بیان کی کہ تکفیر کی ابتدا جماعت احمدیہ نے کی, تو میں اس کے حوالے سے آپ کو دعوت حق بھی دوں گا اور دعوت اصلاح بھی دوں گا کہ یہ ایک غلط بات ہے جو آپ نے ہماری طرف منسوخ کی ہے. تاریخی طور پر میں سب سے پہلے اپنے مخالفین کے گھر سے ایک گواہی لاتا ہوں کہ جنہوں نے اس بات کا خود اعلان کیا. فتاوی ختم نبوت جلد نمبر 2 کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 4 پر, ہم نے ترتیب فتویٰ یا تاریخ اشاعت کو سامنے رکھ کر اسلامی تقویم تاریخ کی کتاب کے مطابق تقریباً ترتیب قائم کی. سب سے پہلے 1883 کے اندر پہلا فتویٰ شائع ہوا, پھر 1884 کے اندر, پھر 1890 کے اندر. یہ ترتیب ہے جو جماعت احمدیہ کے خلاف فتووں کی شائع ہوتی ہے, جس کے جواب میں اور اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ سوال بھی یہی کیا جاتا ہے کہ علماء دین مرزا غلام احمد علیہ السلام اور ان کے حواریوں اور ہم مشربوں کے حق میں کیا فرماتے ہیں. جس کے جواب میں جب یہ فتاوی جات شائع کیے گئے تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ان فتویٰ دینے والوں کو اور ان مخاطب کرنے والوں کو پہلے تو مناظرے کے چیلنج دیے کہ میرا اور آپ کا اختلاف وفات مسیح کا ہے. ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں, آپ ان کی زندہ بجسم انصری آسمان پر حیات کے قائل ہیں. آئیں ہم اس کے اوپر مذاکرہ کرتے ہیں, اس پہ مناظرے کرتے ہیں ہم, تاکہ ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں. اور اگر حضرت قرآن کریم آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسم انصری آسمان پر ہیں, تو میرا جو دعویٰ ہے کہ مسیح ابن مریم وفات پا چکا ہے اور وعدے کے موافق تو ہو کر آیا ہے, یہ خود بخود باطل ہو جائے گا. اور میں حق کو واضح ہو جانے پر قرآن کریم کی آیات کو سامنے دیکھتے ہوئے اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, تو میں اپنی تمام کتابوں کو جلا دوں گا اور اپنے اس دعوے کو باطل سمجھوں گا. اس کے بعد جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اشتہار شائع کیے اور ازالہ اوہام, توضیح مرام اور فتح اسلام کتاب شائع کی, تو اس کے بعد جب ان لوگوں نے فتوی کفر شائع کیے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بڑی واضح کر کے لکھی کہ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب اور ان کے شاگرد محمد حسین بٹالوی صاحب خاکسار کو یعنی مؤلف کو مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ کو کافر اور دجال اور کذاب اور ملحد اور بے ایمان سمجھتا ہے اور دور دراز رحمت رحمان ٹھہراتا ہے. تو ان لوگوں کو دعوت حق آسمانی فیصلہ کی طرف بلایا, اور یہ کتاب قریب 1892 میں مئی کے اندر یہ کتاب شائع کی گئی. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا واضح لکھا کہ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی اگرچہ
آپ بھی کفر کے فتووں سے بچے نہیں ہوئے، یعنی جو دوسرے بریلوی حضرات ہیں اور دیوبندی حضرات ہیں، ان لوگوں نے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے اوپر بھی فتویٰ کفر لگائے ہوئے، اور سب سے پہلے انہی کے متعلق کفر کے فتوے شائع ہوئے۔ لیکن آپ اس عاجز کو، جو مرزا غلام احمد علیہ السلام کو کافر، دجال وغیرہ کے نعوذ باللہ الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، اگر کوئی شخص میری کتب کو بخوبی پڑھے کہ کس جانثاری کے ساتھ یہ شخص دین اسلام کا خادم ہے، کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو شائع کرنے میں فدا شدہ ہے، اگر پھر بھی یہ صاحب صبر نہ کریں اور اس عاجز کو کافر قرار نہ دیا جائے، تو میاں نذیر صاحب کی حالت پر بہت ہی افسوس ہے، اور واضح کرتے ہیں کہ واضح ہو کہ میاں نذیر حسین نے تقوی اور دیانت کے طریق کو بکلی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے دہلی میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام دہلی میں قیام کے دوران 3 اشتہار شائع کیے اور بار بار یہ ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں، عقیدہ اسلام رکھتا ہوں۔ میں نے اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر پیغام پہنچایا کہ میری کسی تحریر یا تقریر میں کوئی ایسا امر نہیں جو نعوذ باللہ عقیدہ اسلام کے مخالف ہو، صرف معترضین کی اپنی ہی غلط فہمی ہے، ورنہ میں تمام عقائد اسلام پر بدل و جان ایمان رکھتا ہوں اور مخالف عقیدہ اسلام سے بیزار ہوں۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس کے اوپر صبر نہ کیا، ان کی طرف سے کافر ٹھہرایا گیا، اور مرزا غلام احمد علیہ السلام کی طرف سے انا مومن کے صاف اقرارات کو سننے کے باوجود بھی لستا مومنن کہہ دیا گیا کہ تم مومن نہیں ہو۔ پھر حضور مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں تمام اقرارات کو صاف لکھا کہ تم پر کفر کا فتویٰ ہو چکا ہے، ان تمام اقراروں کو صاف لکھنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر کفر کا فتویٰ ہو چکا ہے، ہم تم کو کافر اور بے ایمان سمجھتے ہیں۔ اکتوبر 20، 1991 میں جو تاریخ بحث مقرر کی گئی، مرزا غلام احمد علیہ السلام کی طرف سے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کو اور ان لوگوں کو بحث کے لیے بلایا گیا کہ آئیں حیات مسیح اور وفات مسیح پر بحث کریں مجھ سے۔ جب ان کے ساتھ یہ چیز طے پا گئی، ساری بات طے پا گئی، اس کے باوجود 23 اکتوبر 1891 میں اپنے ہاتھ سے تحریر یہ لکھ کر بھی دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ میں ان تمام عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اسلام کے ہیں، مسلمانوں اس کے لیے ضروری ہیں، مگر افسوس کہ میاں صاحب موصوف پھر بھی سازش کو کافر ہی جانتے رہے اور کافر ہی لکھتے رہے، اور یہ ایک بہانہ ان کے ہاتھ میں تھا جس کی وجہ سے مسیح کی وفات حیات کے بارے میں انہوں نے مجھ سے بحث نہ کی کہ یہ تو کافر ہے، کافروں سے کیا بحث کریں۔ حضور علیہ السلام نے بارہا دفعہ اس چیز کو بیان کیا۔ 1891 میں منشی فتح محمد اہلکار ریاست جموں کے نام، جو اس وقت میرے سامنے میز پر پڑا ہے، حضور ایک کارڈ کا حوالہ دیتے ہیں جو پوسٹ کارڈ کے طور پر اس زمانے میں بھیجا جاتا تھا، اس میں بتایا سخت گالیاں دی گئیں، اور 11 اکتوبر کے کارڈ میں اس بزرگ نے بڑے جوش سے اس نکارہ کی نسبت لکھا کہ یہ شخص در حقیقت کافر ہے، دجال ہے، ملحد ہے، کذاب ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے پیارے آقا، میں نے اس شخص کی تمام سخت باتوں اور لعنتوں اور گالیوں کا جواب تیرے پر چھوڑا ہے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام صبر کر رہے ہیں اور بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے کافر کہا ہے، میں ان لوگوں پہ یہ چیز واضح کر دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں، اسلام کے تمام عقیدوں کا ماننے والا ہوں، اور خدا تعالیٰ کے تمام فرائض، حدود اور احکام کو فرائض اور حدود اور احکام سمجھتا ہوں، حت الوسع ان پر عمل کرتا ہوں، اور پھر بلاہر طریق فیصلہ یہ ہے کہ فریقین کو ان علامات میں آزمایا جائے جو خدا تعالیٰ نے مومن اور کافر میں فرق ظاہر کرنے کے لیے قرآن شریف میں ظاہر فرمائی ہے، اس کے مطابق میرے سے فیصلہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود مخالفین کی طرف سے یہ فتوے واپس نہیں لیے گئے، بلکہ ان کو مزید بڑھا کر پیش کیا گیا۔ پھر حضرت
مسیح موعود علیہ السلام نے 1907 تک اس بات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی 1908 کے اندر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے، اور 1907 تک حضور کو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ حضور وہاں پہ بھی یہ واضح کر رہے ہیں کہ پھر اس جھوٹ کو تو دیکھو جو ہمارے ذمہ لگاتے ہیں، کہ گویا ہم نے 20 کروڑ مسلمانوں اور کلمہ گو کو کافر ٹھہرایا، حالانکہ ہماری طرف سے تکفیر میں کوئی سبقت نہیں ہوئی۔ خود ہی ان علماء نے ہم پر کفر کے فتوے لکھے اور پنجاب اور ہندوستان میں شور ڈالا کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور نادان لوگ ان فتووں سے ایسے ہم سے متنفر ہو گئے کہ ہم سے سیدھے منہ کوئی نرم بات کرنا بھی ان کے نزدیک گناہ ہو گیا۔ کیا کوئی مولوی، کیا اور کوئی اور مخالف یا سجادہ نشین یہ ثبوت دے سکتا ہے کہ پہلے ہم نے ان لوگوں کو کافر ٹھہرایا تھا؟ اگر کوئی ایسا کاغذ یا اشتہار یا رسالہ ہماری طرف سے ان لوگوں کے فتوی کفر سے پہلے شائع ہوا ہو جس میں ہم نے مخالف مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا ہو تو وہ پیش کر لیں، ورنہ خود سوچ لیں کہ یہ کس قدر خیانت ہے کہ کافر تو ٹھہراویں آپ اور پھر ہم پر یہ الزام لگاویں کہ گویا ہم نے تمام مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا۔ اور اس قدر خیانت اور جھوٹ اور خلاف واقعہ تہمت کس قدر دل آزار ہے، ہر ایک عقل مند سوچ سکتا ہے۔ اور پھر جبکہ ہمیں اپنے فتوے کے ذریعے کافر ٹھہرا چکے ہیں اور آپ ہی اس بات کے قائل بھی ہو چکے ہیں کہ جو شخص، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف جو بخاری اور مسلم میں اور تمام احادیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، کہ جو شخص مسلمان کو کافر کہے تو کفر الٹ کر اسی پر پڑتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہمارا حق نہ تھا کہ بموجب حدیث کا حوالہ دے کے کہ انہی کے اقرار کے ہم ان کو کافر کہتے، کہ ہم تو شریعت کا حکم بیان کرنے میں پھر شرم نہیں کریں گے کہ ایک شخص کو آپ کو کافر کہہ رہا ہے، آپ کو کافر جان رہا ہے، آپ کے بارے میں فتوی کفر لگا رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے، اور باوجود اس بات کے کہ ہم اللہ جل شانہ کی قسمیں کھا کر ان لوگوں کو اس چیز کی تسلی دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور تمام ضروریات دین جو اسلام کے لیے ضروری ہیں ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے اس بات کا اعلان کیا کہ پس کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے متعلق فتوی دینا کسی انسان کا کام نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ فتویٰ اللہ کا چلے گا، انسان کا نہیں چلے گا۔ باقی جہاں تک کسی کے مسلم یا غیر مسلم ہونے کا سوال ہے، یہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور اس قرارداد سے بھی بہت پہلے سے کہتا چلا آیا ہوں کہ جس شخص نے اپنا اسلام لاہور کی مال روڈ کی دکان سے خریدا ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا، لیکن میں اور تم جنہیں خدا خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ تم مومن مسلمان ہو، پھر ہمیں کیا فکر کہ دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبروں کے درمیان کفر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے پیغمبروں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں کہ بعض کو ہم مانیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، خدا تعالیٰ اور ان کے ایک درمیانی راہ لینے کی کوشش کریں گے، خدا تعالیٰ ان کو کافر ہے۔ ہم کسی انسان کو کافر نہیں کہہ رہے، فتویٰ صرف خدا کا چلے گا، ہمیں کسی کو کافر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو فیصلہ نہیں کرتا اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق وہی کافر ہیں۔ وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہ پہ بیان کی ہے۔ اور جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کافر ہیں، ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ مرزا غلام احمد علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، منکر کو کافر ہی کہا جاتا ہے۔ اور یہ لغات میں اور تمام احادیث کی کتابوں میں اور قرآن کریم میں کہ طاغوت کا کفر کرو، قرآن کریم کہتا ہے کہ طاغوت کا کفر کرو۔ تو میرے پیارے محترم، آپ نے یہ جس قدر بڑا الزام جماعت احمدیہ کے ذمہ لگایا ہے کہ جماعت احمدیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو کافر کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ آپ کی علمی خیانت ہے، یہ آپ کی علمی بددیانتی ہے۔ آپ نے یا تو کمی علم کی بنیاد پر یا مکمل تحقیق نہ کرنے کی بنیاد پر یہ الزام جماعت احمدیہ کے سر لگایا ہے،
جو سراسر خلاف واقعہ ہے. جماعت احمدیہ کی طرف سے کبھی بھی تکفیر میں پہل نہیں ہوئی. ہماری طرف سے بارہا دفعہ قسمیں کھائی گئیں، بارہا دفعہ یہ دلائل دیے گئے، یہاں تک کہ ہم کسی کو بھی ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتے. جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہم اس کو مسلمانوں میں لکھتے ہیں، باوجود مرزا غلام احمد علیہ السلام کا انکار کرنے. لیکن ہمارے مخالفین ہمیں کافر، ملت اسلامیہ سے خارج بھی کرتے ہیں اور اس چیز کا کافر کہتے ہیں جس کا کفر ہم کبھی نہیں کرتے، جس کے ہم منکر نہیں ہیں. ہم آپ کو اسی چیز کا کافر کہتے ہیں جس کے آپ منکر ہیں، جس کے آپ مانتے ہیں کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ اگر آپ تک پہنچے، اس کو سننے کے بعد اگر حق آپ پر واضح ہو تو آپ اس کے اوپر اپنا باقاعدہ رجوع ریکارڈ کروائیں. ذاکم اللہ و حسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.